مجھے ڈرنا چاہیے کہ شاید کوئی اپیل داخل ہو جائے. اور اس کے بعد ٹرائبیونل کو 4 مہینے ہوتے تھے, یعنی پورے ٹوٹل 6 مہینے. 6 مہینے کے بعد آپ کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے تھے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص ڈیلے کر رہا ہے تو جج کا اختیار تھا کہ وہ اس کے بیسس پہ بھی اسے ڈسکوالیفائی کرے. ابھی ہم نے فائنلی 2017 میں اس کو امینڈ کی, بہت امینڈمنٹس ہوئی 2017 میں امینڈمنٹ کی, تو اس میں ایک دے دیا ان کو لائسنس کہ جی آپ جتنا چاہیں ڈیلے کریں, کوئی اس پہ پینلٹی لگا دی, یہ پینلٹی ہوگی, آپ پیسے دیتے جائیں اور کسی کو لٹکاتے رہیں. اگر ایک لیجسلیچر کے یہ ڈر ہوگا کہ وہ کسی وقت بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, وہ فریلی کیسے کام کرے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے لیجسلیچر کو کمزور کیا گیا. آ جائیں ایگزیکٹو پہ. ایگزیکٹو کو آرٹیکل 248 کے ذریعے امیونٹی حاصل ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر, فیڈرل منسٹر, چیف منسٹر, پروونشل منسٹرز, یہ ان دی ڈسچارج آف دی ڈیوٹی کسی کورٹ آف لا کو آنسریبل نہیں ہے. مجھ سمیت میری کابینہ کے سارے لوگ کورٹوں میں اس وقت, میرا خیال ہے, ان ڈسچارج آف دی ڈیوٹی. اور اس میں بہت ہی احترام کے ساتھ جوڈیشری, ایک چیز میں بتانا بھول گیا, and this I learned from Shaheed Zulfikar Ali Bhutto's speech which he made on the 10th of April 1973. اس وقت کنسیڈریشن میں یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو, بیکاز پارلیمنٹ از سپریم, پارلیمنٹ کو پاور ہونا چاہیے ٹو امپیچ ججز. اور بہت ہی اعتراضات کیے گئے, اور بھٹو صاحب اس لیے کہ ایک متفقہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس میجورٹی ہے, میں میجورٹی سے آئین نہیں لانا چاہتا, میں کنسنسس سے آئین لانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وہ کنڈیشن وڈرا کی اور بتایا ابھی لغاری صاحب نے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے آج تک 2 کیسز شاید جو بتا رہے تھے, کہ یہ مجھے نہیں ہسٹری پتا زیادہ, لیکن وہ پاور اگر پارلیمنٹ کو ہوتا, جو کہ انڈیا میں ہے اکراس دا بارڈر, پارلیمنٹ کین امپیچ ججز, تو شاید یہ ادارہ بیلنسنگ ایکٹ کوئی ہوتا, اور وہ نہیں ہو سکا. خیر میں بتا رہا تھا وہ 248 کا بھی چلا گیا, تو آپ نے ایگزیکٹو کو کمزور کیا. ہمیں امید صرف, اور میں نے اس 2019 میں کہا تھا, عدلیہ سے تھی. اس وقت ایک آنریبل جج تھے, میں نام نہیں لوں گا, وہ ادھر بیٹھے تھے اور بہت احترام ہے ان کا. ایک آرٹیکل تھا جو میں نے کوٹ کیا تھا اس دن, میں نام نہیں لوں گا جج صاحب کا. ان کا آرٹیکل تھا سیلویجنگ ڈیموکریسی, جوڈیشری از دا لاسٹ ہوپ. اور بڑا اچھا, and you know, if you read that article and see later on there were certain judgments by him where he said کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے, کہ وہ ایک کیس ان کا میں نے ادھر ہی کوٹ کیا تھا, بتایا تھا کہ ان کا کیس تھا کہ ایک شخص چلا گیا کہ جی سرکار نے مجھے نوکری نہیں دی, اور کورٹ نے جو ہے سرکار کو حکم کیا اس کو نوکری دے دو. اپیل میں جب ان جج صاحب کے پاس گئے, کہتے یہ میرا کام ہی نہیں ہے, یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ خطرے میں ہوگی اگر ہم ایک دوسرے کے ٹرفز کو انکروچ کریں گے, ایگزیکٹو کے ٹرف کو انکروچ کریں گے. تو آخری امید یہ جوڈیشری تھی, رہ گئی ہے. میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ جو مجھے اتنا بڑا ذمہ داری دی گئی ہے, اس لیے مجھے کمزور کر دیا گیا ہے. ایز لیجسلیچر, ایز اے ایگزیکٹو مجھے کمزور کر دیا گیا ہے. لیکن جوڈیشری کو اب جس طریقے سے وہ 63A کی ججمنٹ ہے, وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی ڈونٹ نو, اب تو اتنی بار ہم یہ باتیں کر چکے ہیں, کنٹمپٹ سے ڈر نہیں لگتا اتنا, لیکن اور بہت چیزیں ہو گئی ہیں. اچھا کنٹمپٹ کا بھی ذکر کروں, میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ کنٹمپٹ آف کورٹ سے ڈرایا جاتا ہے. وہ میں نے یو کے اندر ایک کوئی کیس تھا, مجھے اسپائی کیچر کے سم تھنگ بیٹھے ہیں کو, اس میں کوئی فیصلہ جوڈیشری نے کیا, تو انہوں نے جو چیف جسٹس تھے لارڈ ٹیمپلٹن آئی بلیو نام تھا,
اور 2 اور ججز تو اگلے دن اخبار نے جو ان کا بڑا جو بھی بڑا اخبار تھا مجھے اس نے ان تینوں ججز کی الٹی تصویریں چھاپ کے اور نیچے کیپشن دیا 3 old fools. تو ایک شور ہنگامہ ہو گیا, یہ تو بڑی کنٹیمپٹ ہو گئی. تو جو لارڈ ٹیمپلٹن تھے چیف جج, تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ کنٹیمپٹ کا نوٹس لوں گا. میں کنٹیمپٹ کا نوٹس نہیں لوں گا اس لیے کہ یہ پارشلی ٹھیک ہے. ہم 3 تھے, we are old, so that is right. He thinks we are fools, that is for the public, for the others to decide. So I am not going to take contempt. ادھر آپ آج تو کر کے دیکھیں اس ٹائپ کی کوئی چیز, کہاں کمزور پہ وہ ایک دم اٹھ کے آتے ہیں. اور اس وقت جو ہم نے خود دیکھا تھا جوڈیشری کو کمزور, اب ہمیں کہا جا رہا ہے, کچھ آ رہی کہ اگر کچھ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں جو کہ پرفیکٹلی ویلڈ ہیں, کہ بینچ کے اوپر اعتراض اٹھانا, میرا خیال ہے, میں آئی ایم ناٹ اے لا اسٹوڈنٹ بٹ میں نے سنا اٹس پرفیکٹلی ویلڈ. لیکن جو یہ پاسٹ میں کہتے رہے کہ چیف جسٹس صاحب تمہیں اگر بکنا ہی تھا تو اتنے کم قیمت پہ کیوں بکے, اس پہ کوئی ایکشن نہیں لی جاتا. اب یہ اگر جوڈیشری اتنی ویک ہو گئی ہے, وہ جو لاسٹ ہوپ فار ڈیموکریسی اس میں ڈر لگنے لگتا ہے. اب واپس لانے کے لیے چیئرمین بلاول صاحب بیٹھے ہیں, سینئر پارلیمنٹیرینز سارے ہمارے بیٹھے ہیں, کیونکہ وی نیڈ ٹو برنگ دی 73 کانسٹیٹیوشن بیک ان اٹس اوریجنل شیپ. اٹس ناٹ ان اٹس اوریجنل شیپ. We need to give the legislature more powers. اور نیشنل اسمبلی پاورفل کب ہوگی؟ جب نیشنل اسمبلی کے ممبران پاورفل ہوں گے. ایک عمارت, ایک انسٹیٹیوشن پاورفل نہیں ہوتی, اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے, اگر آپ ان کو ایسے ڈراتے دھمکاتے رہیں گے کہ وہ ہر وقت ڈریں, تو وہ کہاں سے اپنا کام درست کر سکیں گے, کیسے پبلک کو سرو کر سکیں گے. میری بس یہی 2-3 گزارشات تھیں. اس فورم کے ذریعے یہ 50 سال پورے ہیں. لیٹس برنگ دی 73 کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لاز بیک. وہ میں ایگزیکٹو کی بات کر رہا تھا اس وقت, وہ جو 2017 کا قانون ہے نا, میں نے بتایا تھا نا, صرف 3 ڈسکوالیفیکیشن ہوتی. جب جاتے تھے وہ RO کے پاس, صرف 3 چیزیں پروو کرنی ہوتی. نہیں میں جی پاکستانی شہری ہوں, میری عمر 25 سال ہے, اینڈ دیٹ از اٹ. میرے حساب سے تو اس وقت کوئی جیل میں بیٹھ کے کنوکٹڈ آدمی بھی الیکشن لڑ سکتا تھا, اگر لوگ اسے الیکٹ کرے تو وہ الیکٹڈ ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ہم نے پاور دیا ہے, خود رولز میں نیشنل اسمبلی نے پاور دیا. 2017 کا قانون دیکھ لیں کہ RO جو ہے وہ پولیس, FIA, نیب, کئی الیکٹرک, وابڈا, سب سے انفارمیشن لے گی اور کوشش کرے گی کہ اس شخص کو نااہل کرو. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. آپ سارے جو لوگ جاتے ہیں نامینیشن کے لیے کرتے, کتنے ہم وہ جو پلندہ ہوتا ہے نا, وہ اتنا موٹا بنا کے لے جاتے ہیں. یہ اتنے ہماری نامینیشن پیپر ہوتا ہے. میں نے اپنے والد کے نامینیشن میں 4 صفحے ہوتے تھے, اس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی تھی. اب ہم اتنا پلندہ لے جاتے اور ڈرتے ہوئے لے جاتے کہ کوئی کاغذ رہ تو نہیں گیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب یہ اس شخص کو آپ کہہ رہے ہیں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں سے جا کے ووٹ لے اور کل ریپرزینٹ کرے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. میں چاہ رہا تھا کہ یہ فورم مل گیا, اور میں نے یہی باتیں سپریم کورٹ کے جج اور چیف جسٹس اینڈ ہائی کورٹ کے سامنے بھی کی تھی. میں اب مجھے موقع ملا ہے, پارٹی لیڈرشپ ہے, ہم سارے کافی ادھر لیجسلیٹرز بیٹھے ہیں. لیٹس میک آور سیلف اسٹرانگ سو دیٹ وی کین ڈیلیور. اور اگر ہم ایسے ہی آگے چلتے رہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں پھر رک جانا پڑے گا, کبھی کسی جوڈیشری کی ڈر کی وجہ سے, کبھی کسی اور کے ڈر کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ. جی بھٹو. 73 کے آئین کی